السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفر فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر ایک باب باندھتے ہیں۔ باب کا مطلب ہے کفران العشیر، شوہر کی ناشکری کرنا، وَكُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، اور اس بیان میں ہے یہ باب کہ ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے۔ فیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس باب میں ایک تو وہ روایت ہے جو ہم یہاں پر اس باب کے تحت ذکر کرتے ہیں، اور اس باب میں ایک اور بھی روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الحیض میں ذکر کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم صدقہ کرو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ تو عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے اس روایت میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ تو اس باب میں ایک روایت تو وہ ہے جو کہ جس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کفر دوسرے کفر سے کمتر ہوتا ہے، اور ایک روایت وہ ہے جس کو امام بخاری اسی باب کے تحت ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوسری بھی ایک روایت ہے، اس لیے امام بخاری نے فرمایا کہ فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں ایک اور روایت ہے جو روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس باب پر ہم تھوڑی سی یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں پر باب امام بخاری نے باندھا باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ ما سبق ابواب میں امور دین کا ذکر تھا اور اس باب میں کفر کا ذکر ہے، تو دونوں کے درمیان مناسبت کس طور سے ہے؟ تو مناسبت اس طور سے ہے کہ وہاں پر ایمان کا ذکر تھا اور یہاں پر کفر کا ذکر ہے، تو دونوں کے درمیان تضاد ہے، اور ایک متضاد چیز دوسرے متضاد چیز کو سمجھنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس باب کو رکھ دیا۔ اب اس باب میں ہے باب کفران العشیر۔ عشیر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، چاہے وہ شخص کوئی بھی ہو،
زندگی جس کے ساتھ، جیسے مثلا بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی عشیر ہے. خاندان والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو خاندان بھی عشیر ہے. لیکن یہاں پر امام بخاری نے عشیر کو بے معنی شوہر لیا ہے، اور حدیث پاک میں یہاں پر شوہر کے معنی میں، کیونکہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، یہ بھی ایک کفر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کافر بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک کفر ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ شوہر کی نافرمانی اور شوہر کے ساتھ کفر کرنا یہ کافر کے کفر سے کمتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر کا معنی تو انکار کرنا ہوتا ہے، ناشکری بھی کرنا ہوتا ہے. تو عورتیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یہاں پر کفر سے مراد ناشکری ہے کہ شوہر ان کے ساتھ جو احسانات کرتا ہے اور جو بھلائیاں کرتا ہے وہ ان تمام کی ناشکری کر دیتی ہے. تو یہاں پر کفر بے معنی ناشکری ہے، اور جو کافر کفر کرتے ہیں وہ بے معنی انکار ہے، یعنی انکار کرتے ہیں. کافروں کا کفر 4 قسم کا ہوتا ہے. ایک کفر انکار کہلاتا ہے، اور دوسرا کفر جحود کہلاتا ہے، تیسرا کفر عناد کہلاتا ہے، اور چوتھا کفر نفاق کہلاتا ہے. یہ چاروں قسمیں جو ہیں یہ کافروں کی ہیں جن کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا. اور جو شوہروں کے ساتھ عورتیں کفر کرتی ہیں وہ بے معنی ناشکری ہے، وہ ایک گناہ کبیرہ ہے. تو اس کو اللہ چاہے جس کے ساتھ اس کا گناہ کبیرہ معاف فرما دے، اور جس کا نہ چاہے تو اس کو معاف نہ فرمائے. میں نے بتایا تھا کہ کافروں کا جو کفر ہوتا ہے وہ 4 قسم کا ہوتا ہے. اب اس کفر کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہو کہ کافر 4 طرح کے ہوتے ہیں، جن کی طرف قرآن پاک نے جگہ جگہ اشارہ فرمایا. ایک کفر انکار ہوتا ہے. کفر انکار کسے کہتے ہیں؟ تو کفر انکار یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور زبان دونوں سے اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی نہ دل سے اللہ کو مانے نہ زبان سے مانے اور توحید کی طرف کان ہی نہ رکھے. اس کو کفر انکار کہتے ہیں، جس کو اللہ نے ان کلمات کے ساتھ بیان فرمایا: ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر برابر ہے نبی، چاہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ سب برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں. یہ کفر انکار کو اللہ نے بیان فرمایا. اور ایک ہوتا ہے کفر جحود. کفر جحود کا معنی ہوتا ہے دل سے سچ جانے اور زبان سے اقرار نہ کرے، یعنی اس کے دل میں ہو کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ جو ہے وہ مستحق عبادت ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کو عبادت کرنا جائز نہیں ہے. دل میں تو یہ یقین رکھے، دل سے سچ جان رہا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے بلکہ زبان سے انکار کر دیتا ہے. جیسے کہ ابلیس کا کفر، کہ ابلیس کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اسے یہ تو معلوم تھا کہ آدم لائق تعظیم ہے، اللہ کا حکم ہے تو یہ حق ہے، لیکن اس نے اقرار زبان سے نہیں کیا اور مانا نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ میں مٹی سے پیدا نہیں ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں، اور آدم مٹی سے پیدا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے. اس نے انکار کر دیا، جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ ہے کفر جحود. اور ایک ہوتا ہے کفر عناد. کفر عناد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے سچ جانے
اور زبان سے اقرار بھی کرے، مگر یہ صرف بظاہر ہی اقرار ہو لیکن ایمان نہ لائے اور دل میں تصدیق نہ کرے، کیونکہ دل میں جب تصدیق ہوگی تو وہ تمام اللہ کے ماں سوا تمام معبودان باطلہ کو برا جانے گا۔ اب اگر کوئی دل سے سچ تو جانے، زبان سے اقرار بھی کرے ہاں اللہ رب العزت حق ہے، لیکن معبودان باطلہ کے ساتھ لگا ہوا ہو اور انہی کی پرستش میں لگا رہے اور معبودان باطلہ کے پرستاروں کا سربراہ بنا رہے، انہی کے ساتھ میں رہے، یہ کفر عناد ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابو طالب کا کفر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ہیں ابو طالب، ان کا کفر یہ کفر عناد ہے۔ اور چوتھی قسم ہے کفر کی، کفر نفاق۔ کفر نفاق کا مطلب یہ، تو کفر نفاق یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار کرے، جیسے کہ منافقین کا کفر کہ وہ جب مسلمانوں کے ساتھ کہتے تھے، ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ رہتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو استہزاء کر رہے ہیں، تو یہ کفر نفاق ہے۔ یہ چاروں قسمیں جو ہیں کفر کی، ان کو اللہ نہیں بخشے گا۔ ان تمام صورتوں میں، ان چاروں صورتوں میں آدمی کو کافر کہا جائے گا، ناشکرا صرف نہیں کہا جائے گا۔ اللہ نہیں بخشے گا ان چاروں قسموں میں سے کسی بھی قسم کے کافر کو، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یہاں پر شرک میں کفر بھی داخل ہے، شرک کیا جائے یا کفر کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کفر و شرک کے ما سوا جو بھی گناہ ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ کرنے والا کیوں نہ مر گیا ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کفر و شرک کے ما سوا جو بھی گناہ ہے، جس کے لیے چاہے اسے بخش دے۔ یہاں پر لمن یشاء بھی ہے، جس کے لیے چاہے اسے بخش دے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے لیے نہیں چاہے، مشیت الہی نہ ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ صغیرہ پر بھی وہ عذاب دے۔ تو یہاں پر ہم نے کفر کی تھوڑی توضیح کی کہ امام بخاری نے باب باندھا، باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ تو کفران عشیر بھی ایک کفر ہے نا، لیکن وہ ناشکری کے معنی میں ہے، ہم نے بتا دیا۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آیا ایک کفران عشیر ہے اور ایک کفر باللہ ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں کفروں میں فرق ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہے، یعنی کفر یہ ناشکری کے معنی میں یہ کمتر ہے اس سے، یہ گناہ کبیرہ تو ہے لیکن اس سے کمتر ہے جو ایک کافر اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، جو ہم نے کافر کے کفر کے اقسام بیان کیے۔ اسی لیے امام بخاری نے اس کو بیان کیا وہ کفر دون کفر، ایک کفر دوسرے کفر سے کمتر ہوتا ہے۔ دون بے معنی کمتر بھی ہوتا ہے، دون بے معنی غیر بھی ہوتا ہے، مختلف معنی آتے ہیں لفظ دون۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفر، یہ باب ہے شوہر کی ناشکری کا اور اس بات کا کہ ایک کفر دوسرے کفر سے کمتر ہوتا ہے۔ فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہے جو وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہم نے خلاصہ اس سے پہلے ذکر کیا۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الحیض میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر امام بخاری ایک دوسری روایت پیش کر رہے ہیں، وہ روایت کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی
عبداللہ ابن مسلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت زید ابن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، اریت النار، مجھے آگ دکھائی گئی، النار سے مراد جہنم، مجھے جہنم دکھائی گئی، مجھے جہنم دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو دیکھا کہ اس کے فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، یہ تو اذن پڑی، تو دیکھا کہ اچانک کہ اس میں جہنم والوں میں سب سے زیادہ النساء عورتیں ہیں جہنم میں، تو سب سے زیادہ عورتیں ہیں، مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ ہیں جہنم میں۔ کیوں ہے جہنم میں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یکفرنا، وہ ناشکری کرتی ہیں، وہ کفر کرتی ہیں، یکفرنا، وہ کفر کرتی ہیں۔ قیل، عرض کی گئی یا رسول اللہ، یکفرنا باللہ، کیا یہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کفر، یکفرن العشیرہ، یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان اور بھلائی جو شوہر ان کے ساتھ کرتا ہے ان کی ناشکری کر دیتی ہے۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، سرکار فرماتے ہیں ان عورتوں میں سے کسی کے ساتھ تم ایک زمانے تک، پورے زمانے تک بھلائی کرتے رہو، احسان کرتے رہو ان پر، الی احداہن، ان میں سے کسی کے ساتھ، مثلا جو آپ کی بیوی ہے اس کے ساتھ آپ ایک زمانے تک احسان کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، پھر کوئی وقت ایسا آئے کہ وہ تمہاری طرف سے کچھ کمی دیکھیں، کہ تم سے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تو جو کچھ زندگی میں احسان کر چکا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ بھلائیاں کر چکا ہے، وہ تمام پر پانی پھیر دیتی، تمام کی ناشکری فوراً کر دیتی۔ اب اس ناشکری کی بنا پر سرکار نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ شوہروں کی ناشکری کرنا اور ان کے ساتھ لان تان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے جو کہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیۃ۔ یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ گناہ یہ جاہلیت کے کاموں سے ہے، معاصی یہ معصیت کی جمع ہے، گناہ یہ جاہلیت کے امر اور کاموں سے ہے، ولا یکفر صاحبها، لیکن گناہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، بارتکابها، گناہ کرنے کی وجہ سے، الا بالشرک، ہاں کافر شرک کی بنا پر کہا جائے گا۔ تو اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث پیش کریں گے امام بخاری، جن احادیث سے یہ معلوم ہوگا کہ گناہ کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے، زمانہ جاہلیت کی یہ عادت ہے اور زمانہ جاہلیت کا یہ کام ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ زمانہ جاہلیت کا کام کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے سے، گناہ کبیرہ وغیرہ کرنے سے ایک مسلمان ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کے دائرے سے خارج ہونے کے لیے شرک و کفر چاہیے، تکذیب چاہیے، اور جب تک تکذیب نہیں ہے اس وقت تک ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔
لہذا گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے. یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. وہ اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کی بنا پر جہنم میں تو داخل ہوگا، سزا تو پائے گا. اگر اس کی بخشش نہ ہو اور اس کی شفاعت نہ کی جائے تو سزا تو پائے گا، لیکن وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور وہ کافر نہیں ہے گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے. یہاں پر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کر لیا تو وہ شخص مومن بھی نہیں رہتا ہے اور کافر بھی نہیں ہوتا ہے. مومن تو اس لیے نہیں رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا تو طاعت کو چھوڑ دیا، اور عمل کو چھوڑ دینا یہ اس کی بنا پر ایمان نہیں رہتا ہے، کیونکہ عمل اور طاعات ان کے نزدیک جزء ایمان ہے. جب ایک جز نہیں رہا تو ایمان نہیں رہا. اس لیے معتزلہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا مومن نہیں رہتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کافر بھی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر ہوتا ہے تکذیب کی بنا پر، اور اس کی جانب سے ابھی تکذیب بھی نہیں پائی گئی ہے، اس لیے یہ کافر بھی نہیں ہوگا. اس لیے معتزلہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو نہ مومن کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں، بلکہ وہ ایمان و کفر کے درمیان ایک دوسرا درجہ نکال دیتے ہیں. منزلہ بین المنزلتین کے قائل، یعنی ایمان و کفر دو جو درجے ہیں، ان دونوں درجوں کے بیچ ایک درجہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس درجے میں رہتا ہے کہ جس میں نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ وہ مومن ہوتا ہے. یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو باب باندھا ہے، اس باب کی بھی مناسبت ظاہر ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر آدمی کے ایمان میں کمال نہیں رہتا ہے، ایمان کا کمال کم ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے. تو یہ باب ایمان سے کتاب الایمان میں اس باب کو اس لیے امام بخاری نے پیش کیا. باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ گناہ یہ زمانہ جاہلیت کا امر ہے. ولا یکفر صاحبها، اور گناہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا بارتکابہا، گناہ کرنے کی وجہ سے، الا بالشرک، مگر شرک کے ذریعے. اگر شرک کر لیا تبھی اس کو کافر کہا جائے گا. دلیل اس کی لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم امرؤ فیک جاہلیت، تم ایسے انسان ہو جن کے تمہارے اندر جاہلیت ہے، یعنی جاہلیت کا اثر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے صحابی رسول کو ایک طرح سے آڑ دلا دی تھی اور ایک طرح سے گالی دے دی تھی. ان صحابی رسول کو گالی کی حرمت کا علم نہیں تھا، اس لیے ان کی زبان سے گالی نکل گئی تھی. تو اس پر جب سرکار تک یہ بات پہنچی تو سرکار نے ارشاد فرمایا انکم امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ہے. اب دیکھو، گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے. مومن کو گالی دینا گناہ ہے، اس کو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے، یعنی جاہلیت کا اثر ہے. اس سے یہ پتہ چلا سرکار کے فرمان سے کہ معاصی یہ امر جاہلیت سے ہے. وقول اللہ تعالی، ایسی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ سے بھی ہم نے کہا کہ گناہ کرنا یہ جاہلیت سے ہے، اور گناہ کرنے والا صرف گناہ کرنے کے ارتکاب کی بنا پر کافر نہیں قرار دیا جائے گا. ہاں، اگر شرک کر لے تبھی کافر ہوگا. تو اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشتا ہے اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا اس کو جو بھی اس کے ماں سوا ہو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا. یعنی کفر و شرک کے ماں سوا جو بھی گناہ ہو، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اس کو اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا تو نہیں بخشے گا. اگر نہیں چاہے تو گناہ کبیرہ تو درکنار، گناہ صغیرہ پر بھی وہ عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہوگا، یہ ظلم نہیں ہوگا. وَإِن طَائِفَتَانِ، ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پر کیا پتہ چلا کہ شرک کے سوا جو بھی گناہ کبیرہ ہیں
ان کو بخشنا چاہے گا تو بخش دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کی بنا پر آدمی مومن ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب جب کافر نہیں ہو، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے، اور بخشش کافر کی نہیں ہوتی ہے، مومن ہی کی ہوتی ہے جس نے گناہ کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور آیت کریمہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان تم صلح کرا دو۔ آپس میں قتال کریں تو صلح کرا دو۔ تو یہاں پر آپس میں قتال کرنا، ظاہر بات ہے کہ قتال کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مگر گناہ کبیرہ کر رہے ہیں وہ، لیکن پھر بھی قرآن میں فرمایا کہ یہ دونوں گروہ جو آپس میں قتال کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، ان کو پھر بھی قرآن نے فرمایا من المؤمنین، کہ یہ دونوں گروہ مومنین کے یہ دونوں گروہ آپس میں قتال کر رہے ہیں، تو مومن تو کہا نا قرآن نے ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ان آیات کریمہ سے استدلال کیا امام بخاری نے اس بات پر کہ لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا مگر شرک کی وجہ سے، اگر شرک ہی کر لے تبھی کافر کہا جائے گا۔ تو جو دعویٰ کیا تھا امام بخاری نے، جو باب باندھا تھا، اس کی دلیل میں دو آیت کریمہ امام بخاری نے پیش کی۔ فَسَمَّاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں پر قتال بھی کر رہے ہیں وہ مومن، اور اللہ نے ان کو مومن قرار دیا، ان کو من المؤمنین ان کے لیے کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے وہ کفر سے، ایمان سے خارج نہیں ہوئے ہیں، کفر میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اب اس پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی مناسبت سے حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس عن الحسن البصری عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مبارک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا ایوب، ہم سے حدیث بیان کی حضرت ایوب نے، اور یونس، اور حضرت یونس نے، دونوں نے ہم سے حدیث بیان کی روایت کرتے ہوئے عن الحسن، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہوئے۔ امام حسن بصری روایت کرتے ہیں عن الاحنف ابن قیس، حضرت احنف ابن قیس قال، حضرت احنف ابن قیس نے فرمایا ذهبت لانصر هذا، میں نکلا تاکہ میں اس شخص کی مدد کروں۔ حاضر رجل سے اشارہ ہے، محدثین نے فرمایا ہے، اور حاضر رجل سے اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، یعنی یہ اس لیے نکلے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کریں۔ کس معاملے میں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین جب جنگ صفین ہوئی تو اس میں حضرت احنف ابن قیس نکلے اور انہوں نے چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میں مدد کروں اور ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ فَلَقِيَنِي ابو بکرہ، تو حضرت احنف ابن قیس کہتے ہیں جب میں نکلا تھا اس جذبے سے تو مجھے حضرت ابو بکرہ ملے۔ ابو بکرہ ان کا نام نفع ہے، تو حضرت نفع ابو بکرہ مجھے ملے، فقال، تو انہوں نے کہا اے نصوری، کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ قلت، میں نے کہا انصر هذا الرجل، میں اس لیے جا رہا ہوں، اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اس شخص کی مدد کروں۔ اس شخص سے مراد حضرت علی۔ قال، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
ارجع، پلٹ لوٹ جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ اور مدد کرنے مت جاؤ۔ کیوں نہیں جاؤ مدد کرنے؟ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنے تلواروں کے ساتھ مدھیڑ کریں اور آپس میں ٹکراؤ کریں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں سزاوار جہنم ہیں، دونوں جہنم میں جائیں، یعنی سزائے جہنم پائیں۔ تو اب یہاں پر نبی کریم نے فرمایا کہ دو مسلمان تلواروں کے ساتھ آپس میں لڑے تو دو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں، یعنی سزاوار جہنم ہے، جہنم کی سزا پائے۔ تو قاتل تو قتل کرنے والا ہے، اس نے قتل کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا، وہ جہنم میں جا رہا، سزا پائے گا۔ رہا مقتول، تو مقتول کے بارے میں سوال ہوا یا رسول اللہ اس نے تو قتل بھی نہیں کیا ہے، وہ تو خود مقتول ہوا ہے، تو وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر قاتل، یہ تو قتل کرنے والا ہے، چلو جہنم میں جا رہا ہے، سزا پا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، فما بال المقتول، تو مقتول کا کیا حال ہے، وہ جہنم کی سزا کیوں پائے گا؟ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ اگرچہ مقتول ہو گیا ہے لیکن یہ اپنے مقابل اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا، اس نے اپنے دل میں اس کے قتل کی ٹھان لی تھی، وہ الگ بات ہے کہ یہ قتل نہ کر سکا اور خود مقتول ہو گیا، اس لیے سزا تو یہ بھی پائے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر گناہ کبیرہ کسی گناہ کے کرنے کا کسی نے ارادہ ذہن میں آیا، دل میں ارادہ آیا، ذہن میں کچھ خیال آیا، تو جب تک خیال ہے اس وقت تک اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن جب وہ خیال عزم محکم میں بدل جائے، عزم مصمم میں تبدیل ہو جائے، تو اگرچہ وہ گناہ نہ کر پائے لیکن اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی، جیسے کہ یہاں پر مقتول کو سزا مل رہی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی، اور ساتھ میں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ان کو گناہ جہنم کی سزا ملے گی، اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ گناہ کبیرہ کی سزا وہ جہنم ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سرکار نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی دونوں تلواروں کے ساتھ مدھیڑ کریں یعنی قتال کریں، تو اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ قتال کرنا اگرچہ گناہ کبیرہ ہے لیکن نبی کریم نے المسلمان ان کو کہا ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان رہتا ہے۔ حدیث پاک کا باب سے جو تعلق ہے، مناسبت ہے، بالکل ظاہر ہے۔ ایک اور حدیث پیش کر رہے ہیں امام بخاری، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربذة وعليه حلة، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے روایت کرتے ہوئے واصل احدب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت معرور سے، قال انہوں نے فرمایا لقیت ابا ذر، میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، میری ان سے ملاقات ہوئی، پھر ربضہ تھی، مقام ربضہ میں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، کہ ان کے اوپر بھی ایک چادر تھی، وعلی غلامہ حلۃ، اور بالکل اسی جیسی ان کے غلام پر بھی ایک چادر تھی، ایک دوسری چادر تھی، یعنی آقا نے اور غلام نے دونوں نے ایک سی چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ یہ دیکھا، جبکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ آقا تھوڑے الگ طرح کی چادریں اوڑھتے تھے اور غلاموں کو اس سے تھوڑے الگ طرح کے کپڑے اور لباس دیتے تھے، تاکہ غلام اور آقا کے درمیان فرق محسوس ہو
اور دونوں میں امتیاز رہے. تو عرب کا یہ دستور تھا کیونکہ. لیکن یہاں پر حضرت ابو ذر سے جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر جیسے چادر اوڑے ہوئے ہیں ویسی ہی چادر ان کے غلام کے جسم پر بھی ہے. تو انہیں تعجب ہوا کہ ایسا کیوں؟ اگر چاہتے تو آپ ان دونوں چادروں کو اپنے استعمال میں لیتے اور غلام کو دوسرے طرح کی کوئی چادر اڑا دیتے تاکہ امتیاز رہتا. اس لیے انہوں نے پوچھ لیا. فسألته عن ذلك، اس کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دونوں آقا اور غلام کے درمیان یہاں پر تساوی کیسی ہے، برابری کیسی ہے. اس کے بارے میں نے ان سے پوچھ لیا. فقال، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی سابقت رجل. اب پورا انہوں نے اپنا واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک صحابی رسول ہے، ان کو معلوم نہیں تھا ابھی کہ گالی دینا مسلمان کو یہ گناہ کبیرہ ہے. انہیں علم نہیں تھا کہ گالی دینا حرام ہے. اس لیے ان کی زبان پر ایک مرتبہ گالی آ گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی کچھ نوک جھونک ہو گئی، کچھ تلخ باتیں ہو گئی، جس کی بنا پر انہوں نے ان کو آڑ دلائی اور گالی دی. ماں کی گالی دے دی. ماں کی گالی دینے کا مطلب یہ ہے ان کو کہا ابن سودا، کہا یا ابن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے، یہ کہہ دیا. تو ماں کو لے کر آڑ دلائی انہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. تو نبی کریم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو توبیخ فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے منہ سے یہ گالی نکلی ہے، ماں کے ذریعے سے تم نے آڑ دلائی ہے، یہ تو کام زمانے جاہلیت کا ہے. تم ایسے شخص ہو جس کے اندر جاہلیت کا اثر ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دی کہ ایک غلام کے آقا اور غلام کے درمیان فرق نہیں رکھنا چاہیے. غلام کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے. جو کھانا تم کھاؤ وہی غلام کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہی غلام کو پہناؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تساوی کا حکم دے دیا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن سے گانٹھ باندھ لی کہ آج کے بعد اب میں غلام کے ساتھ وہی کروں گا جو اپنے ساتھ کرنا پسند کرتا ہوں، وہی کھلاؤں گا جو اپنا کھانا پسند کرتا ہوں، وہی پہناؤں گا، وہی اڑاؤں گا جو خود میں پہننا اور اوڑھنا پسند کرتا ہوں. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بنا پر اپنے غلام کو جو کپڑا جو چادر خود اوڑی تھی وہی ویسی ہی چادر اپنے غلام کو اڑائی. یہ تھا تصابی کا حال. اب اس حدیث پاک سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو حضرت ابو ذر نے ایک گالی دی جو کہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ کہا تمہارے اندر زمانے جاہلیت کا اثر ہے. یعنی یہ اس سے یہ مقصود ہے کہ وہ ہے تو مسلمان لیکن گناہ کبیرہ کیا، انہوں نے گناہ کیا، اس گناہ کی بنا پر ان کے لیے سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اندر زمانے جاہلیت کا اثر دکھتا ہے. تو اس سے باب سے مناسبت ہو گئی نا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو باب باندھا تھا، باب المعاصی من امر الجاہلیہ. یہ باب ہے ان گناہ اس سلسلے میں کہ گناہ کرنا یہ جاہلیت کا اثر ہے، جاہلیت کا کام ہے. بالکل باب سے مناسبت ہو گئی. اب حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں. حضرت معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقیت ابا ذر بالربضہ، میں ابو ذر کے ساتھ میری ابو ذر سے ملاقات ہوئی مقام ربضہ میں، وعلیہ حلۃ، اس حال میں کہ ان کے اوپر ایک چادر تھی، وعلی غلامہ حلہ، اور ویسی ہی چادر ان کے غلام کے اوپر تھی. فسألتہ عن ذلک، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھ لیا، سوال کر لیا. فقال انی سابقت رجلا، میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو
گالی دے دی۔ رجل سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور کیا کہہ دیا تھا؟ یبن سودا کہہ دیا تھا۔ میں نے یبن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے، یہ کہہ دیا۔ تو میں نے ایک شخص کو سب و شتم کر دیا، فعجرتہ، تو میں نے ان کو عار دلائی بأمی، ان کی ماں سے۔ فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ معاملہ پہنچا تو سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعجرتہ بأمی، کیا تم نے ان کو ان کی ماں کے ذریعے سے عار دلائی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم ایسے انسان ہو جس میں تمہارے اندر جاہلیت ہے، یعنی جاہلیت کا اثر ہے، کیونکہ گالی دینا تو، گناہ کرنا تو یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اخوانکم خولکم، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے پیروکار ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ خولکم کا معنی، اس کا معنی ہوتا ہے متبع اور ماتحت، جو تمہارے ماتحت رہنے والے ہیں، جو تمہاری اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، اخوانکم، وہ تمہارے کون ہیں؟ بھائی ہیں۔ سرکار نے یہ صحابی کی یہاں پر تعلیم فرمائی، اخوانکم، تمہارے وہ بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدی، تمہارے ہیں بھائی ہی، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدی، تو سرکار نے فرمایا جس کا بھائی، مومن بھائی، اس کے قبضے میں ہو اور اس کے خدمت کے، اس کے زیر نگرانی ہو، تحت یدی، اس کے زیر دست ہو، فلیطعمہ مما یاکل، تو چاہیے کہ وہ اس کو اسی سے کھلائے، ما یاکل، جو خود کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبس، اور اس کو اسی سے پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم، اور ان کو ایسے کاموں کا مکلف مت بناؤ، ان پر ایسے کام مت ڈالو، ما یغلبہم، جو ان پر غالب آ جائیں اور جن کاموں کو وہ انجام نہ دے سکیں، اتنا ان پر بوجھ مت ڈالو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، تو اگر تم ان پر ایسے کام ڈال دو جن کاموں کو وہ انجام نہ دے پائیں، تھک جائیں، پریشان ہو جائیں، تو سرکار نے فرمایا فَأَعِينُوهُمْ، تو تم اگرچہ آقا ہو لیکن جب اس پر بھاری کام ڈال دیا ہے، سرکار نے فرمایا تم اگرچہ آقا ہو، فَأَعِينُوهُمْ، اعانہ یعینو، اعانۃ، مدد کرنا، اسی سے فعل امر، فَأَعِينُوهُمْ، تو تم ان کی مدد کرو۔ اگر ایسے کام ان پر ڈال دو جن سے انہیں پریشانی ہو، جس کو وہ برداشت نہ کر پائیں، تو ان کی مدد کرو، اور مدد کر کے اس کام کو ان کے ساتھ میں شریک ہو کر کام کو انجام دو، تاکہ ان کو کوئی مشقت محسوس نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جس تعلیم نے ایک آقا اور غلام کے درمیان فرق اٹھا دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام کا درس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ طرف سے کچھ کمی دیکھ لے، کچھ دیکھ لے، شیئن، کچھ بھی دیکھ لے، قالت، تو فوراً کہتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تم سے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو جو کچھ زندگی میں احسان کر چکا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ بھلائیاں کر چکا ہے، وہ تمام پر پانی پھیر دیتی، تمام کی ناشکری فوراً کر دیتی۔ اب اس ناشکری کی بنا پر سرکار نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ شوہروں کی ناشکری کرنا اور ان کے ساتھ لان تان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جو کہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ،
वला युकफ़्फ़रु साहिबुहा बिइर्तिकाबिहा इल्ला बिश्शिर्क लिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिय्यत। ये बाब है इस सिलसिले में कि गुनाह ये जाहिलियत के कामों से है। मासी ये मासियत की जमा है, गुनाह ये जाहिलियत के अम्र और कामों से है। वला युकफ़्फ़रु साहिबुहा, लेकिन गुनाह करने वाले को काफिर नहीं कहा जाएगा बेइर्तिकाबिहा, गुनाह करने की वजह से, इल्ला बिश्शिर्क, हाँ काफिर शिर्क की बिना पर कहा जाएगा। तो इस बाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अहादीस पेश करेंगे इमाम बुखारी, जिन अहादीस से यह मालूम होगा कि गुनाह करना ये जाहिलियत के कामों में से, ज़माने जाहिलियत की ये आदत है और ज़माने जाहिलियत का ये काम है। अब अगर कोई मुसलमान गुनाह करता है तो वो गोया के ज़माने जाहिलियत का काम करता है, लेकिन गुनाह करने से, गुनाह कबीरा वगैरह करने से एक मुसलमान ईमान के दायरे से खारिज नहीं होता है। ईमान के दायरे से खारिज होने के लिए शिर्क व कुफ्र चाहिए, तकजीब चाहिए, और जब तक तकजीब नहीं है उस वक्त तक ईमान से खारिज नहीं होता है। लिहाजा गुनाह कबीरा करने वाला ईमान से खारिज नहीं होता है। यही अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। वो अगरचे वो गुनाह कबीरा की बिना पर जहन्नम में तो दाखिल होगा, सजा तो पाएगा, अगर उसकी बख्शिश ना हो और उसकी शफाअत ना की जाए तो सजा तो पाएगा, लेकिन वो काफिरों की तरह हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, और वो काफिर नहीं है गुनाह कबीरा करने की वजह से। यहाँ पर मुअतज़िला ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने गुनाह कबीरा कर लिया तो वो शख्स मोमिन भी नहीं रहता है और काफिर भी नहीं होता है। मोमिन तो इसलिए नहीं रहता है कि वो कहते हैं कि गुनाह कबीरा किया तो ताअत को छोड़ दिया, और अमल को छोड़ देना ये इसकी बिना पर ईमान नहीं रहता है, क्योंकि अमल और ताअत उनके नजदीक जुज़ ईमान है। जब एक जुज़ नहीं रहा तो ईमान नहीं रहा। इसलिए मुअतज़िला कहते हैं गुनाह कबीरा करने वाला मोमिन नहीं रहता। लेकिन वो कहते हैं कि काफिर भी नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि काफिर होता है तकजीब की बिना पर, और इसकी जानिब से अभी तकजीब भी नहीं पाई गई है, इसलिए ये काफिर भी नहीं होगा। इसलिए मुअतज़िला गुनाह कबीरा के मुर्तकिब को ना मोमिन कहते हैं ना काफिर कहते हैं, बल्कि वो ईमान और कुफ्र के दरमियान एक दूसरा दर्जा निकाल लेते हैं। मंजिला बैनल मंजिलतैन के कायम, यानी ईमान और कुफ्र दो जो दर्जे हैं, इन दोनों दर्जों के बीच एक दर्जा मानते हैं और कहते हैं कि वो उस दर्जे में रहता है कि जिसमें ना वो काफिर होता है ना वो मोमिन होता है। यहाँ पर इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो बाब बांधा है, इस बाब की भी मुनासिबत जाहिर है, क्योंकि गुनाह कबीरा करने की बिना पर आदमी के ईमान में कमाल नहीं रहता है, ईमान का कमाल कम हो जाता है, नाक़िस हो जाता है। तो ये बाब ईमान से, किताबुल ईमान में इस बाब को इसलिए इमाम बुखारी ने पेश किया। बाबुल अल मआसी मिन अम्रिल जाहिलिया, ये बाब है इस सिलसिले में कि गुनाह ये ज़माने जाहिलियत का अम्र है। वला युकफ़्फ़रु साहिबुहा, और गुनाह करने वाले को काफिर नहीं कहा जाएगा बेइर्तिकाबिहा, गुनाह करने की वजह से, इल्ला बिश्शिर्क, मगर शिर्क के जरिए, अगर शिर्क कर लिया तभी उसको काफिर कहा जाएगा। दलील इसकी लिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलियत, तुम ऐसे इंसान हो जिनके तुम्हारे अंदर जाहिलियत है, यानी जाहिलियत का असर है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल से फरमाया था, जिन्होंने एक दूसरे सहाबी रसूल को एक तरह से आड़ दिला दी थी और एक तरह से गाली दे दी थी। उन सहाबी रसूल को गाली की हुर्मत का इल्म नहीं था, इसलिए उनकी जबान से गाली निकल गई थी। तो उस पर जब सरकार तक ये बात पहुंची तो सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया,
تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ہے۔ اب دیکھو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، مومن کو گالی دینا گناہ ہے، اس کو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے، یعنی جاہلیت کا اثر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا سرکار کے فرمان سے کہ معاصی یہ امر جاہلیت سے ہے۔ وقول اللہ تعالی، ایسی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ سے بھی ہم نے کہا کہ گناہ کرنا یہ جاہلیت سے ہے، اور گناہ کرنے والا صرف گناہ کرنے کے ارتکاب کی بنا پر کافر نہیں قرار دیا جائے گا، ہاں اگر شرک کر لے تبھی کافر ہوگا۔ تو اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشتا ہے اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا اس کو جو بھی اس کے ماں سوا ہو، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، یعنی کفر و شرک کے ماں سوا جو بھی گناہ ہو، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اس کو اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ اگر نہیں چاہے تو گناہ کبیرہ تو درکنار، گناہ صغیرہ پر بھی وہ عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہوگا، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر کیا پتہ چلا کہ شرک کے سوا جو بھی گناہ کبیرہ ہیں ان کو بخشنا چاہے گا تو بخش دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کی بنا پر آدمی مومن ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب جب کافر نہیں ہو، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے، اور بخشش کافر کی نہیں ہوتی ہے، مومن ہی کی ہوتی ہے جس نے گناہ کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور آیت کریمہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان تم صلح کرا دو۔ آپس میں قتال کریں تو صلح کرا دو۔ تو یہاں پر آپس میں قتال کرنا، ظاہر بات ہے کہ قتال کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مگر گناہ کبیرہ کر رہے ہیں وہ، لیکن پھر بھی قرآن میں فرمایا کہ یہ دونوں گروہ جو آپس میں قتال کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، ان کو پھر بھی قرآن نے فرمایا من المؤمنین، کہ یہ دونوں گروہ مومنین کے یہ دونوں گروہ آپس میں قتال کر رہے ہیں، تو مومن تو کہا نا قرآن نے ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ان آیات کریمہ سے استدلال کیا امام بخاری نے اس بات پر کہ لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا مگر شرک کی وجہ سے، اگر شرک ہی کر لے تبھی کافر کہا جائے گا۔ تو جو دعویٰ کیا تھا امام بخاری نے، جو باب باندھا تھا، اس کی دلیل میں دو آیت کریمہ امام بخاری نے پیش کی۔ فَسَمَّاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں پر قتال بھی کر رہے ہیں وہ مومن، اور اللہ نے ان کو مومن قرار دیا، ان کو من المؤمنین ان کے لیے کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے وہ کفر سے، ایمان سے خارج نہیں ہوئے ہیں، کفر میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اب اس پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی مناسبت سے حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس عن الحسن البصری عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مبارک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا ایوب، ہم سے حدیث بیان کی حضرت ایوب نے، اور یونس، اور حضرت یونس نے، دونوں نے ہم سے حدیث بیان کی روایت کرتے ہوئے عن الحسن، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہوئے۔ امام حسن بصری روایت کرتے ہیں عن الاحنف ابن قیس، حضرت احنف ابن قیس قال
حضرت احنف ابن قیس نے فرمایا ذهبت لانصر هذا، میں نکلا تاکہ میں اس شخص کی مدد کروں. حاضر رجل سے اشارہ ہے، محدثین نے فرمایا ہے، اور حاضر رجل سے اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، یعنی یہ اس لیے نکلے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کریں. کس معاملے میں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین جب جنگ صفین ہوئی تو اس میں حضرت احنف ابن قیس نکلے اور انہوں نے چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میں مدد کروں اور ان کے ساتھ ہو جاؤں. فَلَقِيَنِي ابو بکرہ، تو حضرت احنف ابن قیس کہتے ہیں جب میں نکلا تھا اس جذبے سے تو مجھے حضرت ابو بکرہ ملے. ابو بکرہ ان کا نام نفع ہے، تو حضرت نفع ابو بکرہ مجھے ملے. فقال، تو انہوں نے کہا اے نصوری، کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ قلت، میں نے کہا انصر هذا الرجل، میں اس لیے جا رہا ہوں، اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اس شخص کی مدد کروں. اس شخص سے مراد حضرت علی. قال، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارجع، پلٹ لوٹ جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ اور مدد کرنے مت جاؤ. کیوں نہیں جاؤ مدد کرنے؟ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنے تلواروں کے ساتھ مدھیڑ کریں اور آپس میں ٹکراؤ کریں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں سزاوار جہنم ہیں، دونوں جہنم میں جائیں، یعنی سزائے جہنم پائے. تو اب یہاں پر نبی کریم نے فرمایا کہ دو مسلمان تلواروں کے ساتھ آپس میں لڑے تو دو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں، یعنی سزاوار جہنم ہے، جہنم کی سزا پائے. تو قاتل تو قتل کرنے والا ہے، اس نے قتل کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا، وہ جہنم میں جا رہا، سزا پائے گا. رہا مقتول، تو مقتول کے بارے میں سوال ہوا یا رسول اللہ اس نے تو قتل بھی نہیں کیا ہے، وہ تو خود مقتول ہوا ہے، تو وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر قاتل، یہ تو قتل کرنے والا ہے، چلو جہنم میں جا رہا ہے، سزا پا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. فما بال المقتول، تو مقتول کا کیا حال ہے، وہ جہنم کی سزا کیوں پائے گا؟ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا انه کان حریصا علی قتل صاحب، یہ اگرچہ مقتول ہو گیا ہے لیکن یہ اپنے مقابل اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا، اس نے اپنے دل میں اس کے قتل کی ٹھان لی تھی. وہ الگ بات ہے کہ یہ قتل نہ کر سکا اور خود مقتول ہو گیا، اس لیے سزا تو یہ بھی پائے گا. اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر گناہ کبیرہ کسی گناہ کے کرنے کا کسی نے ارادہ ذہن میں آیا، دل میں ارادہ آیا، ذہن میں کچھ خیال آیا، تو جب تک خیال ہے اس وقت تک اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی. لیکن جب وہ خیال عزم محکم میں بدل جائے، عزم مصمم میں تبدیل ہو جائے، تو اگرچہ وہ گناہ نہ کر پائے لیکن اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی، جیسے کہ یہاں پر مقتول کو سزا مل رہی ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی، اور ساتھ میں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ان کو گناہ جہنم کی سزا ملے گی. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ گناہ کبیرہ کی سزا وہ جہنم ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سرکار نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی دونوں تلواروں کے ساتھ مدھیڑ کریں یعنی قتال کریں، تو اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ قتال کرنا اگرچہ گناہ کبیرہ ہے لیکن نبی کریم نے المسلمان ان کو کہا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص
کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان رہتا ہے۔ حدیث پاک کا باب سے جو تعلق ہے، مناسبت ہے، بالکل ظاہر ہے۔ ایک اور حدیث پیش کر رہے ہیں امام بخاری۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة۔ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے روایت کرتے ہوئے واصل احدب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت معرور سے۔ قال، انہوں نے فرمایا لقیت ابا ذر، میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، میری ان سے ملاقات ہوئی، پھر ربذتی، مقام ربضہ میں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلہ، کہ ان کے اوپر بھی ایک چادر تھی، وعلی غلامہ حلہ، اور بالکل اسی جیسی ان کے غلام پر بھی ایک چادر تھی، ایک دوسری چادر تھی، یعنی آقا نے اور غلام نے دونوں نے ایک سی چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ یہ دیکھا، جبکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ آقا تھوڑے الگ طرح کی چادریں اوڑھتے تھے اور غلاموں کو اس سے تھوڑے الگ طرح کے کپڑے اور لباس دیتے تھے، تاکہ غلام اور آقا کے درمیان فرق محسوس ہو اور دونوں میں امتیاز رہے۔ تو عرب کا یہ دستور تھا چونکہ، لیکن یہاں پر حضرت ابو ذر سے جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر جیسے چادر اوڑھے ہوئے ہیں، ویسی ہی چادر ان کے غلام کے جسم پر بھی ہے۔ تو انہیں تعجب ہوا کہ ایسا کیوں؟ اگر چاہتے تو آپ ان دونوں چادروں کو اپنے استعمال میں لیتے اور غلام کو دوسرے طرح کی کوئی چادر اڑا دیتے تاکہ امتیاز رہتا۔ اس لیے انہوں نے پوچھ لیا، فسألته عن ذلك، تو اس کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دونوں آقا اور غلام کے درمیان یہاں پر تساوی کیسی ہے، برابری کیسی ہے، اس کے بارے میں نے ان سے پوچھ لیا۔ فقال، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی سابقت رجل۔ اب پورا انہوں نے اپنا واقعہ لکھ دیا۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک صحابی رسول ہے، ان کو معلوم نہیں تھا ابھی کہ گالی دینا مسلمان کو یہ گناہ کبیرہ ہے، انہیں علم نہیں تھا کہ گالی دینا حرام ہے، اس لیے ان کی زبان پر ایک مرتبہ گالی آ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی کچھ نوک جھونک ہو گئی، کچھ تلخ باتیں ہو گئی، جس کی بنا پر انہوں نے ان کو آڑ دلائی اور گالی دی، ماں کی گالی دے دی۔ ماں کی گالی دینے کا مطلب یہ ہے، ان کو کہا ابن سودا، کہا یا ابن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے، یہ کہہ دیا۔ تو ماں کو لے کر آڑ دلائی انہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، تو نبی کریم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو توبیخ فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے منہ سے یہ گالی نکلی ہے، ماں کے ذریعے سے تم نے آڑ دلائی ہے، یہ تو کام زمانے جاہلیت کا ہے، تم ایسے شخص ہو جس کے اندر جاہلیت کا اثر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دی کہ ایک غلام کے آقا اور غلام کے درمیان فرق نہیں رکھنا چاہیے، غلام کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، جو کھانا تم کھاؤ وہی غلام کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہی غلام کو پہناؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تساوی کا حکم دے دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن سے گانٹھ باندھ لی کہ آج کے بعد اب میں غلام کے ساتھ وہی کروں گا جو اپنے ساتھ کرنا پسند کرتا ہوں، وہی کھلاؤں گا جو اپنا کھانا پسند کرتا ہوں، وہی پہناؤں گا، وہی اڑاؤں گا جو خود میں پہننا اور اوڑھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بنا پر اپنے غلام کو جو کپڑا، جو چادر خود اوڑھی تھی، وہی ویسی ہی چادر اپنے غلام کو لائی۔ یہ تھا تصابی کا حال۔
اب اس حدیث پاک سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو حضرت ابو ذر نے ایک گالی دی جو کہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ کہا تمہارے اندر زمانے جاہلیت کا اثر ہے، یعنی یہ اس سے یہ مقصود ہے کہ وہ ہے تو مسلمان لیکن گناہ کبیرہ کیا، انہوں نے گناہ کیا، اس گناہ کی بنا پر ان کے لیے سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اندر زمانے جاہلیت کا اثر دکھتا ہے۔ تو اس سے باب سے مناسبت ہو گئی نا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو باب باندھا تھا، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ باب ہے ان گناہ اس سلسلے میں کہ گناہ کرنا یہ جاہلیت کا اثر ہے، جاہلیت کا کام ہے، بالکل باب سے مناسبت ہو گئی۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقیت ابا ذر بالربضہ، میں ابو ذر کے ساتھ میری ابو ذر سے ملاقات ہوئی مقام ربضہ میں، وعلیہ حلۃ، اس حال میں کہ ان کے اوپر ایک چادر تھی، وعلی غلامہ حلہ، اور ویسی ہی چادر ان کے غلام کے اوپر تھی، فسألتہ عن ذلک، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھ لیا، سوال کر لیا، فقال انی سابقت رجلا، میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو گالی دے دی، رجل سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور کیا کہہ دیا تھا؟ یبن سودا کہہ دیا تھا، میں نے یبن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے، یہ کہہ دیا، تو میں نے ایک شخص کو سب و شتم کر دیا، فعجرتہ، تو میں نے ان کو عار دلائی بأمی، ان کی ماں سے، فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ معاملہ پہنچا تو سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعجرتہ بأمی، کیا تم نے ان کو ان کی ماں کے ذریعے سے عار دلائی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم ایسے انسان ہو جس میں تمہارے اندر جاہلیت ہے، یعنی جاہلیت کا اثر ہے، کیونکہ گالی دینا تو گناہ کرنا تو یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اخوانکم خولکم، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے پیروکار ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ خولکم کا معنی، اس کا معنی ہوتا ہے متبع اور ماتحت، جو تمہارے ماتحت رہنے والے ہیں، جو تمہاری اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، اخوان کو، وہ تمہارے کون ہیں؟ بھائی ہیں۔ سرکار نے یہ صحابی کی یہاں پر تعلیم فرمائی، اخوان کو، تمہارے وہ بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدی، تمہارے ہیں بھائی ہی، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، فمن کان اخوہ تحت یدی، تو سرکار نے فرمایا جس کا بھائی، مومن بھائی اس کے قبضے میں ہو اور اس کے خدمت کے، اس کے زیر نگرانی ہو، تحت یدی، اس کے زیر دست ہو، فلیطعمہ مما یاکل، تو چاہیے کہ وہ اس کو اسی سے کھلائے، ما یاکل، جو خود کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبس، اور اس کو اسی سے پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم، اور ان کو ایسے کاموں کا مکلف مت بناؤ، ان پر ایسے کام مت ڈالو، ما یغلبہم، جو ان پر غالب آ جائیں اور جن کاموں کو وہ انجام نہ دے سکیں، اتنا ان پر بوجھ مت ڈالو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، تو اگر تم ان پر ایسے کام ڈال دو جن کاموں کو وہ انجام نہ دے پائیں، تھک جائیں، پریشان ہو جائیں، تو سرکار نے فرمایا فَأَعِينُوهُمْ، تو تم اگرچہ آقا ہو لیکن جب اس پر بھاری کام ڈال دیا ہے، سرکار نے فرمایا تم اگرچہ آقا ہو فَأَعِينُوهُمْ، اعانہ یعینو، اعانتاً، مدد کرنا، اسی سے فعل امر، فَأَعِينُوهُمْ، تو تم ان کی مدد کرو۔ اگر ایسے کام ان پر ڈال دو جن سے انہیں پریشانی ہو
جس کو وہ برداشت نہ کر پائیں تو ان کی مدد کرو اور مدد کر کے اس کام کو ان کے ساتھ میں شریک ہو کر کام کو انجام دو تاکہ ان کو کوئی مشقت محسوس نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جس تعلیم نے ایک آقا اور غلام کے درمیان فرق اٹھا دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام کا درس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔